خوش آمدید۔ اگر آپ ایک استاذ ہیں اور آپ کو ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر یعنی ڈیڈیو کی ذمہ داری ملی ہے تو یہ رہنمائی خاص آپ کے لیے ہے۔ ہم یہاں ڈیڈیو کی تمام مالی ذمہ داریوں کو بالکل آسان زبان میں سمجھیں گے تاکہ آپ یہ کام پورے اعتماد کے ساتھ کر سکیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب اساتذہ کو ڈیڈیو کی ذمہ داری ملتی ہے تو ایک پریشانی ساتھ آتی ہے، سرکاری پیسے کا حساب کتاب اور آڈٹ کا خوف۔ یہ ایک بالکل عام احساس ہے اور اس چیلنج کو سب سمجھتے ہیں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، ہم اسی مشکل کو آسان بنانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اس پوری گفتگو کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کا اعتماد بڑھے اور ان چیلنجز پر قابو پانے میں آپ کو مدد ملے۔ اس کے آخر تک آپ خود کو پہلے سے کئی زیادہ پراعتماد محسوس کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیڈیو کا کردار اصل میں ہے کیا۔ یہ صرف ایک عہدہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سیدھے سادے لفظوں میں ڈی ڈی او وہ شخص ہے جسے حکومت اپنے ادارے جیسے کہ آپ کے اسکول کے لیے سرکاری پیسے کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی ذمہ داری دیتی ہے۔ سمجھ لیں کہ آپ سرکاری خزانے کے محافظ ہیں۔ دیکھیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ذمہ داری کتنی ذاتی ہے۔ ہر ایک خرچ کے لیے آپ ذاتی طور پر جواب دہ ہیں۔ اگر آڈٹ میں کوئی بھی مسئلہ نکلتا ہے تو ذمہ داری کلرک پر نہیں بلکہ سیدھی ڈیڈیو پر آئے گی، تو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ کردار ہے۔ اچھا، تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے۔ مالیات کی اپنی ایک الگ زبان ہوتی ہے۔ اگر آپ اس زبان کے صرف چند بنیادی الفاظ سیکھ لیں تو آدھا کام ویسے ہی آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا لفظ ہے اپروپریشن۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ حکومت نے آپ کو کسی خاص کام کے لیے کتنی رقم خرچ کرنے کی باقاعدہ اجازت دی ہے۔ یہ آپ کے خرچ کرنے کی حد ہے۔ مثال کے طور پر سوچیں کہ حکومت نے آپ کے اسکول کو اسٹیشنری کے لیے 50,000 روپے دیے ہیں، تو یہ آپ کی اپروپریشن ہے۔ آپ اس رقم کو کسی اور کام پر خرچ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس سے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ اصول بالکل واضح ہے۔ اگلا اہم لفظ ہے ریکنسیلیشن۔ یہ ایک طرح کی پڑتال ہے جس میں آپ اپنے حساب کتاب کو سرکاری بینک یا ٹریجری کے حساب سے ملاتے ہیں تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ اپنی ذاتی بینک سٹیٹمنٹ کو اپنے خرچوں کی لسٹ سے ملاتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا ریکارڈ اور بینک کا ریکارڈ حرف بحرف ایک جیسا ہو۔ اب ایک ایسی چیز کی بات کرتے ہیں جو اکثر پیچیدہ لگتی ہے لیکن اصل میں ہے نہیں، چارٹ آف اکاؤنٹس۔ اسے ایک خفیہ کوڈ کی طرح سمجھے جسے اگر آپ نے سمجھ لیا تو سارا مالی نظام آپ کے لیے کھل جائے گا۔ چارٹ آف اکاؤنٹس یا COA ہر سرکاری خرچ کو ایک خاص کوڈ دینے کا نظام ہے، بالکل جیسے لائبریری میں ہر کتاب کا ایک نمبر ہوتا ہے تاکہ اسے آسانی سے ڈھونڈا جا سکے، اسی طرح ہر خرچ کا ایک کوڈ ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ پیسہ کہاں، کیوں اور کس نے خرچ کیا۔ اس کوڈ کے 5 حصے ہوتے ہیں: اینٹیٹی یعنی کون خرچ کر رہا ہے، آبجیکٹ یعنی کیا خریدا جا رہا ہے، فنڈ یعنی پیسہ کہاں سے آیا، فنکشن یعنی کس مقصد کے لیے خرچ ہوا، اور پروجیکٹ اگر یہ کسی خاص منصوبے کا حصہ ہے۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ آبجیکٹ اور فنکشن میں فرق کو سمجھا جائے۔ آبجیکٹ بتاتا ہے کہ کیا خریدا گیا، جیسے کہ تنخواہ، جبکہ فنکشن بتاتا ہے کہ کیوں خریدا گیا، جیسے کہ تنخواہ ایک استاد کو دی گئی تعلیم کے مقصد کے لیے۔ یہ فرق آڈٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ چلیں اب عملی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ کو اسکول کے لیے کچھ خریدنا ہو تو اس کا ایک سرکاری طریقہ کار ہے جس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 5 لوگوں کی ایک کمیٹی بنانی ہوگی۔ پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی اس چیز کی ضرورت ہے اور کیا اس کے لیے بجٹ موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کو کوٹیشن یا ٹینڈر کے ذریعے ایک رجسٹرڈ دکاندار منتخب کریں گے اور اسے سپلائی آرڈر دیں گے۔ اور ہاں، ہر قدم کا ریکارڈ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کسی بھی دکاندار سے خریداری نہیں کر سکتے۔ اس کا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس سے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ اس کے پاس NTN، SRB اور GST نمبر ہونے چاہیے اور اس کی ساکھ اچھی ہونی چاہیے۔ اب ہم واپس اسی خوف پر آتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، آڈٹ۔ اگر آپ کچھ عام غلطیوں سے بچ جائیں اور اپنا ریکارڈ بہترین رکھیں تو آڈٹ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آڈٹ میں اعتراضات اکثر ان چیزوں پہ لگتے ہیں: جعلی سپلائرز کا استعمال، ایک بڑے بل کو چھوٹے چھوٹے بلوں میں توڑنا، ٹیکس ادا نہ کرنا، کوٹیشن یا ٹینڈر کے بغیر خریداری کرنا، اور سب سے اہم، ریکارڈ ٹھیک سے نہ رکھنا۔ ان غلطیوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے بہترین ریکارڈ کیپنگ۔ اپنی کیش بک کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، ہر خرچ کا اصل واؤچر سنبھال کر رکھیں، اسٹاک رجسٹر میں ہر چیز کا اندراج کریں، ٹیکس کی رسیدیں فائل کریں اور ہر مہینے اپنے اخراجات کی پڑتال کریں۔
आखिर में ये बात याद रखें कि डीडीओ का किरदार मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। सही मालूमात, थोड़ी सी एहतियात और मुनज़्ज़म तरीके से काम करके कोई भी इस जिम्मेदारी को कामयाबी से निभा सकता है। तो अब सवाल ये है, ये सब जानने के बाद आप अपने स्कूल की माली बेहतरी के लिए आज पहला कदम क्या उठाएंगे?